سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام. جیسا کہ کل آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پہ احمدیہ مسجد پر حملے کا پروگرام کیا گیا تھا. ہمارے بیورو چیف ہے پاکستان سے، ان سے پوچھیں گے تازہ صورتحال کیا ہے. کیا ہے جناب تازہ صورتحال؟ جی بالکل، کل جو آپ کو ہم نے واقعہ بتایا تھا کہ منڈی سرو تحصیل پسرور ضلع سیالکوٹ میں جو قادیانی عبادت گاہ ہے اس کے باہر جو انہوں نے ایک کال دی ہوئی تھی، تو اس کے اندر یہ تبدیلی تھوڑی سی آئی تھی کہ وہ تمام افراد جو تھے وہ تقریباً کوئی 6-7 بجے قریب ہمارے نوٹس میں آیا کہ وہ تھانے چلے گئے تھے، اور وہاں جا کر انہوں نے اس بات کا جلوس نکالا تھا اور پریشر دیا تھا پولیس کو کہ اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو ہو سکتا ہے کہ کل کو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہو جائے، اور توڑ پھوڑ کی جو تمام تر ذمہ داری وہ آپ کے اوپر ہے. تو اس کے بعد متعلقہ ڈی ایس پی سرکل اور جو ایس پی ہیں انہوں نے آپس میں مشاورت کی، اور اس کے بعد وہ وہاں پر چلے گئے. تقریباً کوئی 7-7:30 بجے کے قریب وہاں پر پولیس اہلکار اپنی بھاری نفری کے ساتھ آئے ہیں، اور جو وہ عبادت گاہ کا محراب تھا ان کو انہوں نے توڑ دیا، اور آدھے پونے گھنٹے میں وہ سارا کچھ توڑ کر وہاں سے پھر وہ چلے گئے ہیں. تو سر یہ بتائیے کہ پولیس خود یہ کام کر رہی ہے تو روکنے والا کوئی نہیں ہے وہاں پہ؟ کوئی کسی نے نہیں کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں بغیر عدالت کے نوٹس کے؟ جی بالکل، کیونکہ یہ وہ اس لیے کارروائی کر رہے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ مذہبی مسئلہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر متعلقہ جو ڈی سی او ہے یا متعلقہ اسسٹنٹ کمشنر ہے ان کی ایک معاونت ہوتی ہے، کیونکہ پولیس کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا نہیں ہونے دینی. پولیس کا کام ہے دونوں پارٹیز کو بٹھا کر تصفیے کے ساتھ مسئلے کا حل کرنا، لیکن بدقسمتی کے ساتھ آج تک جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں اس میں پولیس خود ملوث پائی گئی ہے، اور پولیس نے اپنی موجودگی کے اندر خود جو ہے وہ سادے کچھ ان کے اہلکار سادے کپڑوں میں تھے، کچھ اہلکار جو تھے وہ یونیفارم میں تھے. انہوں نے وہاں پر آ کے وہ ریکا گھر کے ساتھ محراب تھا اس کے وہاں پہ گھر کو بند کر کے چاروں طرف سے تو وہاں پر اس کو گرا کر توڑ کے اس کے بعد اس کی تصاویر بنا کے تو پھر وہ چلے گئے. اسی طرح انہوں نے اپنے حکام بالا کو بھی کہا کہ کیونکہ یہ کام نہ تو پولیس کے کرنے والا ہے نہ یہ لوگوں کے کرنے والا ہے. اگر کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہاں پر جو لوکل گورنمنٹ ہے جو اسسٹنٹ کمشنر کے اندر کام کرتی ہے لوکل گورنمنٹ، یہ ان کا ہے. جی جی ہمارا رابطہ ختم ہو گیا ہے جناب. یہ صورتحال ہے. آگے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پولیس سے خود اس میں ملوث، اور پولیس والے جو ہے وہ ڈرتے ہیں علماء سے. اتنی بڑی فورس ہے ہماری اور بڑے بڑے ہمارے پاس دعوے ہیں، 200-400 بندہ آ جائے کسی کے اوپر حملہ کرنے کے لیے تو وہاں پہ تمام مشینری بے بس ہو جاتی، سمجھ سے باہر ہے. وہاں پہ بتایا تو یہ جا رہا ہے کہ ہماری جو پولیس ہے یا ہماری رینجرز ہے یا ہماری جو فوج ہے وہ بڑے زبردست طریقے کے ساتھ ملک کا دفاع بھی کر رہی ہے، لوگوں کو تحفظ بھی دے رہی ہے، لیکن یہاں پہ الٹ چل رہا ہے. کل گورنر پنجاب کا ایک بیان میری نظر سے گزرا، وہ خود کہہ رہا کہ یہ جعلی گورنمنٹ ہے، 47 کی پیداوار ہے، 47 کا یہ ابھی تک مسئلہ حل نہیں ہوا. اور یہی گورنر پنجاب جو ہے یہ بتاتا ہے کہ جو ختم نبوت ہے اس کے لیے ہم ہر پیرا دیں گے. بھئی پیرا تو دیں گے، پہلے جو الیکشن آپ نے وہاں پہ ہوئے پاکستان میں اور جن لوگوں کے ساتھ آپ نے مل کر گورنمنٹ بنائی ہوئی ہے اور آپ بھی گورنمنٹ کا حصہ ہیں، ان کو تو آپ یہ نہیں بتا سکے کہ بے ایمانی کے ساتھ جو گورنمنٹ بنتی ہے وہ نامنظور ہے اور وہ کس طرح ملک کو چلا سکتی. دیانتداری تو ہونی چاہیے تھی کہ جو بھی الیکشن جیتتا اس کو دے دیتے، مگر ایسے حالات نہیں بنے. اور گورنر صاحب ویسے تو نعرے شعری لگا کے گئے بڑے لمبے چوڑے، مگر جس طرح وہاں پہ لوگوں نے حلف لیا، جو لوگ جیتے ان کو ہرا دیا گیا اور ہارے ہوئے لوگوں کو جتوا کر ان کو پارلیمنٹ میں لے آئے. ان سب کو پتا ہے کہ ہمارا سوئچ لگا ہوا ہے اور پاکستان میں سوئچ کے بغیر آپ چل نہیں سکتے. مریم نے جی بڑی اپنی مشہوری کی. میں یہ نہیں کہوں گا کہ اسے نے کو پہلی دفعہ یہ کام کیا، ظاہر ہے مارکیٹنگ کرنے کے لیے، ٹک ٹاک بنانے کے لیے کئی کچھ کرنا پڑتا ہے. ایک وہاں پہ ایک گرین سڑک بنوائی گئی تھی، روڈ بنوایا گیا تھا کہ یہاں پہ بائک چلے گی، سائیکل چلے گی، جو بھی. کل اس کی تصویریں جاری ہو گئی اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ ایک ہی بارش میں، ایک ہی جھٹکے میں وہ ملیا میٹ ہو گئی ہے. پروگرام جو ہے وہ بڑھ گیا ہے اور بتایا جا رہا ہے
کہ کروڑوں روپے اس کے اوپر خرچ آئے۔ اب آپ کو ہی پتا ہے کہ وہ کروڑوں روپے کدھر گئے۔ اس کے اوپر صرف ایک میرا خیال رنگ لگا دیا گیا تھا، اور ابھی بارش نہیں ہوئی تھی تو لوگ مجھے بتا رہے تھے کہ ایک ہی بارش کی مار ہے، ہر کام میں 2 نمبری، الیکشن 2 نمبری، پھر آپ کا یہ جو میں نے ابھی منصوبہ بتایا، یہ گرین لائن 2-4 سڑکوں پہ وہ رنگ بھروا کے تو ذرا ویڈیو شیڈیو بنوانے کے چکر میں 12-14 کروڑ پتہ نہیں کتنے لگا دیے۔ تو ایک غریب آدمی کل کہہ رہا تھا کہ یہ دیکھیں اس کی کیا ضرورت تھی، ہمارے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، یہ سڑک جو اس نے رنگ کر کے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی۔ لوگوں کو بیوقوف کیا بنانا، اب لوگ بول بھی نہیں سکتے نا، مصیبت یہ ہے، کیونکہ توہین مریم لگ جاتی ہے کسی کو، اگر اس نے کہہ دیا، کسی نے پوچھ لیا کہ یہ کیا ہوا، تو اس پہ تو ہمارے پاکستان میں یہ چیزیں تو عام ہیں، پھر اس کی ضمانت بھی نہیں ہوتی، پھر اسے ٹارچر کیا جاتا ہے، پھر اسے مارا جاتا ہے، اس کی فیملی کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہ چیزیں اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ کل بھی کامنٹس میں کئی لوگ اپنی وہ جو اصلیت تھی وہ دکھا رہے تھے کہ مزہ تو تب ہے کہ چلے جی آپ احمدیوں کو تو چھوڑ دے، ان کے تو آپ پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کی مساجد کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کو نقصان پہنچا رہے، اور اپنے آپ کو تو ٹھیک کر لو، کوئی اپنی کرتوتیں ٹھیک کر کے دکھا دو کہ ہم جناب بڑا جو اسلامی تعلیمات ہے اس کے مطابق ایمانداری کے ساتھ سارے کام کر رہے ہیں۔ لیڈرشپ جعلی طریقے سے آئی گئی، ہر بندے نے جس کو بھی کوئی کرسی ملی اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے، کسی کا گھر پہ قبضہ ہے، کسی کا گورنمنٹ پہ قبضہ ہے، کسی کا وہاں پہ قبضہ ہے، کسی کا یہاں پہ قبضہ ہے۔ ان کو تو آپ نے چلو جی کہا جی یہ مسلمان نہیں، اس سے فرق تو نہیں ان کو پڑا کوئی، مگر آپ تو اسلامی تعلیمات کا کوئی ایسا نمونہ پیش کرو کہ یار ہم بڑے ایماندار لوگ ہیں اور ہمارے یہاں پہ خالص دودھ ملتا ہے، خالص شہد ملتا ہے، خالص ہم لوگ ہیں، جتنے لوگ ہم حج پہ جاتے ہیں آ کے باقاعدہ طور پہ ایسی یہاں پہ تربیت تبلیغ کرتے ہیں، ماحول چینج ہو جاتا ہے، بے ایمانی سے ہمارا تعلق کوئی نہیں، رشوت ہم دور دور تک لینے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ پولیس والے ہیں ان کی زبانیں اتنی پاک ہیں، انہوں نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی، اخلاقی طور پہ اتنے اچھے ہیں، جو ایک دفعہ پولیس اسٹیشن چلا جاتا ہے اس کو دوبارہ میرا حال نہ حج کرنے کی ضرورت پڑتی ہے نہ عمرہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ تربیت کا ایسا ایک زبردست مرکز بنایا ہوا ہے وہاں پہ، اور نیک ہو کے نیک پاک ہو کے آتا ہے۔ تو یہ اپنی جو کاروائیاں ہیں جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا، اس کو ہی تبدیل کر کے دکھانا چاہیے ہمیں۔ ہمارے جو رینجز والے ہیں وہ بڑی ڈیوٹی دے رہے، دشمن حملہ کرتا ہے، ہماری فوج ان کو کچل دیتی ہے، کبھی ہمارا کوئی فوجی جو ہے اتنی بڑی ہماری پاور ہے کبھی کوئی مارا نہیں گیا۔ اور یہ بھی بتانا چاہیے کہ ہماری مساجد میں کبھی بچوں کے ساتھ غیر اخلاقی کام نہیں ہوتے، مدرسوں میں نہیں ہوتے، تو ہمارا جو حالات بنے ہوئے ہیں، پھر میرا خیال ہے نہ پولیس کی وہاں پہ ضرورت ہے، جس طرح کی تربیت ہے اسلامی تربیت اگر صحیح ہو نا تو پولیس کی ضرورت نہیں ہوتی وہاں۔ کئی ایسے ممالک ہیں جب مسلمان نہیں ہیں مگر وہاں پہ پولیس ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کام ہی نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں پہ جرائم نہیں ہوتے، ایسے بھی ممالک ہیں۔ مگر ہمارے وہاں پہ جو حالات بنے ہوئے ہیں، کل میں دیکھ رہا تھا بزرگ آدمی تھا، پولیس والا اس کو گھسیٹ کر ایک گاڑی میں ڈال رہا تھا، وہ اتنا برا تھا کہ آپ اس کی تصویر دیکھ لیتے تو آپ بھی سر پکڑ کے بیٹھ جاتے۔ خواتین ہیں ان کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے، ان کو مارا جاتا ہے، لیکن جو سب سے زیادہ ان کے لیے مسائل ہیں وہ احمدیوں کی مساجد کے جو منار ہیں وہ جذبات کو مجروح کرتے، اور کسی چیز سے جذبات مجروح نہیں ہوتے۔ ہر روز آپ نئی سے نئی خبر سنتے ہیں، نئی سے نئی چیزیں سامنے آتی، پارلیمنٹ ہے اس میں دیانتداری کا دور دور تک کوئی چکر نہیں، پتہ ہی نہیں کہ پارلیمنٹ کس مقصد کے لیے بنی ہوئی ہے۔ عدالتیں ہیں، نام و نشان ختم ہوتا جا رہا ہے، عدالتوں میں انصاف نہیں، عدل نہیں۔ ہمارے جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھ کر میٹنگ کر رہے ہیں کہ جو افراد یہاں سے گم ہو چکے ہیں، گم شدہ افراد، ان کو کیسے بازدار کرایا جائے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب جا کے عدالتوں کے جج
آپ کے وزیر اعظم سے ملیں گے تو وہاں انصاف کا جنازہ نکل جائے گا، وہاں پہ کس قسم کا انصاف ہوگا؟ پہلے عدالتوں کا کیا کام ہے کہ سیاستدانوں سے ملے؟ ان کو پتا کہ ہمارے آرڈر کے بغیر کچھ ہونا ہی نہیں، ہمارے آرڈر کی وجہ سے کچھ فرق ہی نہیں پڑنا، ہم جو مرضی بولتے رہے، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑنا، ہماری حیثیت کوئی نہیں، ہماری اوقات کوئی نہیں۔ عدالتوں کو پتا ہے اس چیز کا، یہ آپ انٹرنیشنل رپورٹ پڑھے تو آپ کو پتا چل جائے۔ 50,000 لوگوں کے پاسپورٹ بلاک کیے گئے، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ جی پاکستان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو جائے، جو فائدے کی بات کرے گا وہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ یہ بھی کل کی ایک ہمیں اطلاع ملی ہوئی۔ کبھی کسی ملک کا آپ نے سنا کہ وہ پاسپورٹ بلاک کرتے ہیں، یہ شناختی کارڈ بلاک کرتے؟ کبھی بھی نہیں آپ سنیں۔ یہ ہماری کنٹری اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلام کا قلعہ، اور خدمت ہم جو عوام کی کر رہے ہیں رات دن، اس میں فرق یہ پڑ رہا ہے کہ غربت میں اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ ہم سڑکوں پہ پیسے لگا کے اس میں سے کھانا پینا بھی تو ہوتا ہے نا۔ ٹھیکیدار کو کہا ہوگا کہ 12 کروڑ ہے تو 8 کروڑ ہمارے اکاؤنٹ میں ڈال دو، میں ایک مثال دے رہا ہوں، باقی اس نے بھی 1 کروڑ میں ٹرکا دیا، باقی کھا پی جاؤ۔ کس نے پوچھ رہا ہے ان کو؟ کیونکہ میں نے کئی دفعہ کہا کہ چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ مریم نواز ہے، جو حکم دے گی اس کے مطابق چلنا پڑے گا، باقی آپ سب کے علم میں ہے کہ کسی کی کیا پاور ہے۔ تو جب تک آپ دین کے نام پہ ظلم کرتے رہیں گے، مذہب کے نام پہ لوگوں کو عبادت سے ان کی سے روکتے رہیں گے، کس طرح اپنی حالت ٹھیک ہو؟ یا تو اپنی حالت ٹھیک کر کے دکھائیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، آج اور پروگرام میں جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔